بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم گنج بخشے مظہر نور خدا سارا پیر کاملان رہنما امداد کن آزرن جگم آزاد کن دینوں دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر مگر دعوے بلا استاد کشتی مدد کن یا مدد کن یا معین الدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ گرامی حضرات میں کہتا ہے درود پڑھو سلام پڑھو بڑی مہربانی ہے ڈاؤ کھاؤ نہ پڑھو میں بڑی جلدی جلدی گفتگو کر جانی تو بیٹھے ہی رہنا درود پاک احسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشق رسول کی پہچان ہے میں بڑی توجہ چاہتا ہوں میرا اللہ جپال آباد رکھے یہ دعائے کوئی بھی منگے اللہ رد نہ کرتا نہیں میں آسان کرنا آسان ہوں بیٹھے ہیں کوئی گلا منواون آسان کسی کو کوئی گل منوانی ہوگی نا کسی کو کوئی گل منوانی ہوگی کوشش کری تھی انہوں تو پایا جا دے گے کہ انہوں رد نہ کرے اللہ اکبر میں تو تمہیں سبحان اللہ آخری دے میں رحمت پڑھنا تو جانا ہوتے ہیں تو ایسا دیں کہ اگلا رد نہ کرے تو درود پاک کا وہ بار گئی ایسی اس کو رد نہ کرے میں کہاں جانا میرے ایک بڑا فیمس جملہ میں جلدی جلدی پیش کرنا تو ہمیں اس گل کا پتہ ہے اسی اول آخر درود کیوں پڑھنے نہیں پتہ تے سبحان اللہ آخو میں پھر سبحان اللہ درود پاک دعا شروع کرنے تے پڑھنے ختم کرنے پھر پڑھنے میں پھر شروع ہوئیے پڑھے ختم کریں گے کھلو کے پڑھو سنو درود پاک اول آخر نوٹ ہوئے قرآن تے پاکیو وہ چلتا نہ ہوئے انہیں چلاون کا طریقہ بھلا کیے وہ نمیاں دے وچ لا دی نوٹ ہوئے قرآن پاٹیا وہ بیچارہ چلنا نہ ہوئے وہ چلاون کا بڑا آسان جا طریقہ ہے وہ نمیاں دے وچ لا دیندا ہے وہ پھر جتھے نویں جاندے ہیں نا وہ وچ وڑ کے مسکین پاٹیاں بھی ٹر جاندا ہے ساڈیاں پاٹیاں پرانیاں دعاواں کتھے قبول ہونیاں او درود پاک دے وچ لا کے کر دیندے ہو جتھے درود چلا جاندا ہے اوتے ساڈی دعا بھی چلی سبحان اللہ بندہ ہی تے پیراں کول ٹر گیا کوئی بندہ ہوئے تے پیراں کولے جاوے تے سبحان اللہ آخری کوئی بندہ ہوئے تے پیراں کول جاوے نا بندہ ہی تے پیراں کول ٹر گیا مرشد اور دو فرشتے جو اللہ بٹھائے نے ایک ہی تے ایک وہ
تو یار ایک ہی دیکھ کرتے کی نہ ہونا خدا کہ ایک لکھدا ہے کی نہ تے دوسرا لکھدا بدنا بندہ ہی سادہ اب من کہتا حضور جدوں جو نیکیاں والا نیکیاں دیکھتا ہے تے بدیاں والا کی کردا اسی انہاں جو اس کی کرنا وہ پھر بے لب ہے بندہ ہی سادہ اب من کہتا جدوں بدیاں والا بدیاں لکھدا ہے تے وہ نیکیاں والا کی کردا انہاں فرمایا اس کی کرنا پھر وہ ویلا پہ جاندا ہے بندہ ہی سادہ اب من کہتا حضور انہاں کماں دا تو نام نہیں پتہ نا من تو انہاں دسو کہ کوئی کام ہے جب دسو میرے دو ہی نعرے لگ جائیں کوئی کام ایسا بتائیں کہ دونوں کام لگ جائے آپ نے پھر فرمایا کہ جاننا تیرے دو نعرے لگن پھر میرے نبی دی ذات سے درود پڑھیا کر ایک نیکیاں لکھن لگ جاندا ہے دوسرا گناہاں نوں مٹاون لگ جاندا ہے گرامی کل حضرت اس ایڈا کھاؤ کہ درود پڑھیا مینوں گل تو کرنیاں پੈ گئیاں نے میں یار شریف میں آیا تے موضوع بڑا خاص لے کے بیٹھا سبحان اللہ تے خاصاں وچ بیٹھا تے پھر عامہ دا درود نہ پڑھنا یارا خاصاں دا درود پڑھو تاکہ پھر وہ خاصاں دے ٹاٹے پہن تے میں کرنا چاہوں کراں آواز آئے السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ السلام یا سیدی یا حبیب اللہ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے غم خواب آقا تو غم کس لیے غم خواب آقا تو غم کس لیے یہ دل رات آنکھیں نم کس لیے مہربانی میں نہ مل کے کہہ دو یہ دن رات آنکھیں گناہگار بولے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا میرے آقا بولے کہ ہم کس لیے گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا میرے آقا بولے کہ ہم کس لیے میرے آقا بولے کہ ہم کس میں کہہ دیں میرے آقا بولے غم خواب آقا تو غم کس لیے دن رات آنکھیں نم کس لیے لو جبریل چومو آج ان کی کلیاں سبحان اللہ لو جبریل چومو آج ان کی کلیاں لو جبریل چومو آج ان کی کلیاں تیرے لب بنے محترم کس لیے تیرے لب بنے محترم کس لیے دن رات آنکھیں نم کس لیے اللہ رب العزت ہم تو سنا دعا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی نبی آخر الزمان فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات
سبحان اللہ آخری آپ لفظ نہ سمجھ رہا میں کیا کیا بھائی سے تخلیق کا وہ ہیں تو ہم ہیں. میں اپنے واسطے بڑی خوش قسمتی تصور کرنا کہ میں اس بارگاہ وچ بیٹھا جے کل ہونا نہیں 10 دن دے سبحان اللہ. آپ نہ سمجھے نا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی نسبت گھر سے ہے آپ کی نسبت استاد سے ہے. ہاں کئی لوگ مطلب غلط نہ آنا کیسے ممکن ہے کہ یہ کل والی بتا سکتے ہیں. میں نے کہا کیونکہ یہ ہیں وہاں کے کہ جو بتا دیتے ہیں. میں بڑا مشہور ہوں بڑا ممنون ہوں اپنے بھائی سید جلالی صاحب کا زندگی ہوئے جوانی امان میرا ارادہ ہے میں جب بھی بات میں بڑی مدد چاہنا میرے بڑا پیار نہیں کرتا جب محبت بھی فرمانا پیر پنجر سرکار آپ دے آستانے تے پھر وہ خاص شریف تے میں نے کہا بڑے خاص پانے میرے بابا کتاب بھائی بس تے موضوع نہ رکھیا حالانکہ میں بندہ ٹائٹل دی ذکر امام حسین تے مینوں آندے فکر آخرت پڑھنی تسی اس گل نو سمجھو گے ضرور سوال ٹائٹل محفل کا تھا ذکر امام حسین تے مینوں آندے فکر آخرت پڑھو ہن ٹائٹل کی ہے تے موضوع میرا کی ہے وہ میں پھر نہ تاکہ سب آیا اجے یاد کر دیں یار جی فکر تو پڑھ گیا نا اتنی فکر نہ سامنے لوگوں نے اب میں کہیں نہیں ہے کہ سبحان اللہ کو خدا پیش کروں میں بڑی مہربانی کی میرے حضرت میرے کوئی وقت دیتا ہوں نے بالکل گنجائش نہیں میں جلدی گلاں کر دینیاں نے بڑا عجیب موضوع لے کے آیا ہوں میں نے مولوی صاحب کہنے لگے چیچی صاحب آخرت کا فکر پڑھو میں کہ میں آخرت کا فکر کیوں کروں کیونکہ میری آخرت کا فکر جتنا میرے مصطفیٰ نوے وہ کسی نو ہے ہی نہیں. میرا جملے نہیں سمجھے جب خدا کی قسم میری آخرت کا فکر میرے مصطفیٰ نو میرے تو بھی زیادہ ہے جنہوں گل سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دینا یا رب حولی امتی میرا بڑا معروف جملہ ہے مولوی صاحب ممبر دیکھ لو گے تقریر میں کروں حشر دا میدان بڑا سخت ہوتی اب اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں جناب مولوی صاحب نے ممبر دیکھ لو گے مولوی ہو تساں انہیں اشارے سمجھو ساڈے تے پرچے دا نہ میں بڑی روزہ جانا مولوی صاحب ممبر دیکھ لو گے تقریر میں کرنا حشر دا میدان بڑا سخت ہوتی سوانے دے سورج ہوتی تانبے مانگر زمین تپ دی ہوتی نفس و نفسی دا عالم ہوتی ایک بابا چکی داڑیا نو کام دا اٹھ پیا ہاتھ بن کے کہنا ہاتھ بن کے کہنے لگا مولوی جی حشر دا میدان بڑا سخت مولوی آکے ہوتی اس آکے تانبے مانگر زمین تپتی مولوی نے آکے ہوتی اس آکے سوانے دے سورج مولوی آکے ہوتی بابا ہاتھ بن کے کہنے لگا ایک گل ایمان نال دسی اوتھے محمد ہوتی اودے آکے ہوتی بابے آکے پھر خیر پھر کیوں نہ کہیے آقا ہمارے بڑی شان اور مہربانی مل کے کہہ دیو آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان ایک بہانا پڑھ میں کہ چلنا آقا ہمارے بڑی شان میں 11ویں شریف کا ٹاپک ہے جناب میرا موضوع 11ویں شریف بھی ہے میں گلاں وچ خاص کر دیا نے آغاز وچ مصطفیٰ جان کے شروع کیتا جناب آغاز وچ میں مصطفیٰ جان کے شروع کیتا کیونکہ جنی دیر تک بندیاں نوں نبی سمجھ نہ آوے ولی سمجھ نہیں آنا آپ میرا جملہ نہیں سمجھ اتنے بھی تاکہ پہلے سبحان اللہ میں جملہ بولے یہ جو ہمارے ولی ہے نا جی یہ آسان کرتے ہیں نبوت سبحان اللہ نبی ایک سٹیٹس کا نام ہے ایک لیول ہے ایڈا اونچا لیول نو آپ سمجھے جن نے سانو اللہ دسنا ہے
ایک بندہ میرا بحث آئی کہ وہ اس حضور نے اللہ نہیں دیکھو، میں کہا دسے تو دیکھا نہیں سانو کیوں دستا ہے ایک میرے کمنٹ آ میں کہا بالکل نہ بحث کر تینوں پتہ ہی نہیں، میں نے کہنا لگا آپ نے مینوں مناؤ، میں کہا چل میں تینوں منانا بابا جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار کروائے. جنت میں سب سے بڑا انعام جنتی کے لیے بولنا اللہ کیا کروائے گا؟ اپنا اللہ اپنا دیدار کروائے گا. اتنے دسے گا کون؟ یہ اللہ بولنا تو میں ریمنڈ جا کے بلوانا لوگوں میں بڑی دور جانے کی گل کوئی ہے اتنے میں آپ نہیں سمجھنا کرنا میں اس آستانے میں پہلی بار آنا ہے میں پہلے اس جگہ نہ دیکھا اگر میں جو آتا پوچھتا پوچھاں اتنے باہر کھلو کے پوچھتا میں دسو میں لاجپالاں دے آستانے جانا تے حالانکہ انہیں کہنا سامنے کھلوتا ہے تے کیوں نہیں پتا لگتا میں کہا میں دیکھا نہیں نا انہیں پوچھا نا تینوں کیوں پتا ہے پیران دا آستانہ کو کافی اے وہ کہہ گئی میں دیکھے سبحان اللہ آپ کا سب دادا میں لے کے آئے آپ کا سب دادا یہ بولا کیوں آیا انہیں دیکھے آپ میرا لفظ نہیں سمجھے جناب انہیں دیکھے نے کہاں ہی لے آیا اللہ کی عزت کی قسم اسا حشر دے میدان کوئی ہوتا ہے سمجھا جائے جناب اسا حشر دے میدان میں کوئی اللہ من نہیں ہوئے جنہوں حضور نے فرما دیتا اللہ اے آپ لفظ ہی نہیں سمجھے نہیں سمجھا اسا تو اللہ من نہیں ہوئے سے حضور نے فرما دیا یہ اللہ ہے کیوں اسا بن ویکھیا کدی آکھے تے منی جانے ہیں سبحان اللہ اتنے سبحان اللہ آکھنی حضور ہم تو بن دیکھے ہوئے مان رہے ہیں اللہ اور کس کے کہنے پہ حضور کے کہنے پر اور جسے حضور نے فرما دیا دکھا کے نہیں آپ لیول پہ نہیں ہے جناب یہ باتیں میں اور کے لے کے چلو یہ پیشین گوئیاں بالکل نہ سوچا کرو کہ یہ کوئی بدعت ہے یا شرک ہے اللہ کی قسم یہ حضور سے شروع ہوئی ہیں پیشین گوئیاں کا سلسلہ حضور تو شروع نہ میں دسنا خیبر تو سنی ہو سی جنگ بابا خیبر کا بھی ایک جنگ خیبر مرحب فوج لے کے آ گئی حضور کو سارے نال لڑنا کوئی پیشین کوئی کر تیری پوری ہو گئی تیرا کلمہ پڑھ لوں مرحب حضور کو سارے نال لڑنا پیشین کوئی کر دے پیشین کوئی کہتے ہیں کل ہونے والی بات آج بتا دیں سبحان اللہ اتنا سبحان اللہ نہیں ہے یار سچے ہیں جو بتاتے ہیں اللہ ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق میں تو چاہنا کہ میرے حضرت کافر سے عقیدہ لے کے آ گیا کافر سے بابا عقیدہ لے کے کل ہونا نہیں دس دے تینوں ماننا ہے میرے بابا جانے نہیں ہے کل ہونا نہیں دسیاں نے پر اس گل کا بھی مینوں پتہ ہے مانتا ہوئے جہدے وچ ایمان ہوئے ایمان والا مانتا ہے نا میرے مصطفیٰ نے بتایا 39 دن میں تم سے لڑوں گا 40ویں دن میں جیت جاؤں گا پیشین وہی حضور نے فرمائی مرحبا حضور نے فرمایا 39 دن میں تم سے لڑوں گا 40ویں دن میں جیت جاؤں گا یہ اتوں نکلیا اپنے داخل ہویا نا تو وہ اگے بندے تلواراں تیز کرتے پے مرحبا صاحب لڑے انہیں کہ لڑے کتنے دروازہ بند کریں 40 دن پورے کرو 41ویں دن جا کے کہیں گے آپ نے کہا تھا کہ 40ویں دن میں جیت جاؤں گا تو آج تو 41واں دن ہے اور میں خیبر پوری پڑھنی نہیں تو سبحان اللہ کہہ دے پڑھ نہیں میں بڑی مہربانی کرامی کر حضرت چلو میں کاٹے پشین کوئی نہ پایا اور میں آیت پڑھی ہے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ہو ہمارے پاس ایک بڑی قیمتی چیز ہے ساڑھے کو قیمتی شاید پہ لگے نہیں ہے چلو نہیں دسانا میں تو جانا جناب ہمارے پاس ایک قیمتی چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ یہ ساڑھے کو بڑی قیمتی ہے ہر دور میں چور کی کوشش رہی ہے یہ نہ عقیدہ کھول
ہر دور کے چور کی کوشش رہی ہے انہاں دا عقیدہ کھس جائے، انہاں دا عقیدہ چلا جائے، کیونکہ ایمان ہے ہی عقیدے دا نام، عقیدہ ہے تے بندے دا ایمان ہے، جندا عقیدہ نہیں اون دے کول ایمان ہی کوئی نہیں۔ اسی عرض کرنے اللہ کریم ساڈا عقیدہ بچ جائے تاکہ ساڈا ایمان بچ جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا طریقہ دس دے لو، عمل کر لے، ایمان بھی بچ جائے گا، تیرا عقیدہ بھی بچ جائے گا۔ کیا اللہ کرنا کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والیو اتقوا اللہ، عقیدہ بچانا جدی اللہ دے تقوی رکھو۔ اچھا یا اللہ بچے کیویں؟ فرمایا کونو ما صادقین، سچے ہو جاؤ، ایمان بھی بچ جائے گا، تہاڈا عقیدہ بھی بچ جائے گا۔ میں بڑی روزانہ گرامی کا حضرت آپ نے بڑا پریشان کون نعرہ لگایا، بڑے کوئی گل نہیں، میں جناب جلدی جلدی جملہ بولی جانا سنیں، وہ ایمان بچا لو، عقیدہ بچا لو، یہ میں واقعہ پڑھنا تو بہت خیال ہوگا، پر آواز جس میں گل دستے میرے علماء بھی بیٹھے ہیں، بلیاں دا سارا بڑا ضروری نہ سمجھے میں سمجھا بہت میں نے قرآن میں پڑھا تھا یکلمنا ایدیہم، میں نے قرآن میں پڑھا تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں، میں نے قرآن میں پڑھا یہ میں نے بتا کے پہلا بیٹھے بیٹھے میں کیا ساڈے ہاتھ کیوں گلا کرنگے، یہ گلا یہ گواہ یہ گواہ تے گواہ دے عہدے تے سدی دے نے جڑا مکر جائے بابا جی راتی منی کھلوتا ہوئے جرم ہوتے گواہ سدی دے۔ میں تو چل لگا میں اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں، بچہ ہوئے چھوٹا تے ماسٹر کی سیٹ تے چھائی بول دے میرا بڑا معلوم ہے، ماسٹر کی سیٹ تے چھوڑ دے دو دے چھائی، استاد بیٹھے اور کپڑے گندے ہو جائیں تو مجرم ہے نا، تو اسے غصہ آئے گا، وہ چھوٹی پکڑ لے گا مارنے کے لیے، شاگرد دوڑ جائے گا، گھر جائے گا تو باپ کہے گا سکول نہ گیا تھا پھر میں سپیر دا تو کہ غلطی کر بیٹھا ماسٹر میں مارے، وہ باپ کہے گا نا میں نال چل رہا میں نال چلنا تیرے، وہ باپ نال آ جائے سکول باپ نال آ جائے، وہ استاد چونکہ مجرم ہے نا بچہ یہ منڈے سے نظر پہ گی نا ڈنڈا پھڑ لگا جب باپ سے نظر پہ گی چھپا دے گا۔ ہوں باپ سمیت بچہ قریب آ گیا باپ پوچھے گا استاد بیٹے کیا یہ سیاہی آپ نے گرائی تھی؟ انہیں تے سبحان اللہ آخری سی نا یار میں حشر کا میدان پڑھتا میرے استاد کا لہجہ تبدیل ہو گیا، بالکل لہجہ بدل گیا، پوچھتا کہ بیٹے کیا یہ سیاہی آپ نے گرائی تھی؟ اور جب لہجہ بدلے شاگرد دیکھے گا بالکل ایمان آ جائے گا، کہنے لگا جڑا لہجہ بدلی کھلوتا ہے انہیں مینوں کہنا بھی کچھ نہیں۔ ہن بڑی توجہ جان صاحب کہ تو اللہ کے دربار وچ کلا ہی ٹھوکی ہو تے لتراں دی گنتی اوکھی ہو جانی ہے تے جے کوہ کاف والا نال ہویا میں تو جانا گیا میرا حضرت سنے میں یہاں پر واقعہ پڑھوں او چور والا بندہ ہی تے چور ہے، آدمی تھا چور تھا، چور سی چور تے انہاں بیچارہ پھیرے پیا انہوں کسی آخیا چور مر نہ جائیں کسی کا مرید ہو جا جنی دیر تک بندہ کسی کا مرید نہ ہوئے چور ہوتا ہے۔ میں وضاحت میں پڑھنے کے بعد چور مرنا چاہیے کسی کا مرید ہو انہوں آدھے نے کسی کا بھوکے مر جائے تو بندہ چنگا ہو جنہیں گل سمجھ نہیں آئی میرے دادا جی فکر پڑا کرتے آپ فرما دیں اونی دیر تک بندہ مرتا نہیں، اونی دیر تک غلام مرتا نہیں جنی دیر تک حضور موقع تے نہ ایک بندہ ہی تو بڑا پریشان ہو وہ پورے مولویوں کو پوچھے پیا کہ میں بخاؤ کتنے گئے وہ آخر انہوں کو سب نہیں جمیا انہوں کچھ جا کے کتنے پڑے وہ آگے بابا دادا جی بولے
کہنے لگا بابا تسا مسئلہ کیتا سی اونی دیر تک غلام مارتا نہیں جنی دیر تک مالک حضور موقع تے آ نہ جان آپ نے فرمایا کہ دے شک والی گل کیڑی ہے کہنے لگا کوئی مرے مکے کوئی مرے مدینے کوئی لاہور کوئی پاک صدر کوئی اسلام آباد ہر تھان تے حضور کیویں آ سکدے نے آپ نے فرمایا اسرائیل کی ہے کہنے لگا جی اپنے نبی دا نوکر آپ نے فرمایا جدا نوکر ہر تھان آ جاتا ہے او دا مالک کیوں نہیں آ سکدا آپ نے فرمایا نہ وہ گل تو نیچے رہ گئی نا وہ گل تو نیچے رہ گئی موقع دے کیوں آپ نے فرمایا یہ مسئلہ تینوں مولویاں نہ دسنا یہ مسئلہ تینوں مولویاں کو نہیں پتہ نہیں پھر میں کتنے جاواں فرمایا یہ کسی پٹواری کو ٹوٹا تینوں مسئلہ آسان کر وہ آگے جناب پٹواری میرا مسئلہ کیوں حل کرے گا آپ نے فرمایا کسی پٹواری کو چلا جاؤ وہ پٹواری مسئلہ حل کرے گا کیوں حل کرے گا آپ نے فرمایا تینوں پٹواری دسے گا کہ اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں جتنی دیر تک مالک موقع دے نہ ہوئے اللہ دادا جی فرمان دے ہوندے یہ مسئلے تینوں مولویاں نے دسنے یہ مسئلہ تینوں پٹواری دسے گا کہ اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں جتنی دیر تک مالک موقع دے نہ ہوئے اگوں پھر یہ جملہ بھی آپ ہی فرما دے ہوندے وہ جتنے موقع تے مالک آ جائے انہیں پھر بننا کتنے جڑے موقع تے مالک آ جائے انہیں پھر بننا انہیں پھر بولے انشاءاللہ حال ہونا بولے اساں مرنا نہیں گور کیا کوئی میں بڑی مہربانی جناب اب بڑی تو چاہنا خدا دی قسم او مر کیویں سکدے او مر کیویں سکدے جندا مالک مصطفی ہوئے سبحان اللہ مالک مرنا دے اچھا میں اب چور ہے چور بندہ ہی چور ہے اور اگر چور مارنا نہیں کسی کا مرید ہو جائے نا یہاں پر ایک فکرہ میرے بابا جان کی محبت میں میرے جانا ذہن میں آ گیا سنیں کسی کا کیس کسی پھنسیا نا کسی کا کیس پھنسیا عدالت جانا پہ جائے وہ بندے مشورہ بڑا کی دیں کوشش کری وکیل ہو کہیں کہ جج نہ ایک کو وکیل ہو کری جتنی جج نہ دیکھو وہ جج کا بیلی ہوئے وہ کہیں کیوں وہ جج نہ تیرے گناہ نہ دیکھنے اس اپنے وکیل کی یاری دیکھ کے تم چھڑ دیں میں بڑی دو جانا جب میں جلدی کر گیا تھی تے پہنچے نہیں اللہ دی عزت دی قسم سانو حشر دے میدان دا کر کی ہے او جدا وکیل مصطفی ہوے میں مرید پیچھے ہوا وہ سکتا بغداد چلا جا بغداد شریف اتھاں حضرت غوث سیرا کا پیران نے پیر یہ آ گیا جناب بابا جی میں مرید ہوگا آپ مریدان نے چھوڑنے رسول عرض کرتا تو میں مرید ہونا ہے چور سے دین چ رکھا حضور میں مرید ہونا ہے آپ نے فرمایا نماز وہ سکتا جی یہ تو نہ پڑھی جانی مرشد کم اوکھا ہے تو ماں جڑے ویلے نماز کا کام ٹائم ہوندا نا ماں مزدوری تو چور سی نا تے نماز میں جی میں کام تے ہوندا نا جس وقت جڑے وقت نماز کا ٹائم ہوندا ہے میں تو نہ پڑھ سکنا آپ نے فرمایا مرید ہونے کو سیاح ہوندا تے نماز نہ پڑھے آپ نے فرمایا مرید ہوے تے نماز نہ پڑھے یہ ہن دل وچ خیال آ گیا کہنے لگا اچھا پھر میں پھر نہ ہی سمجھا میں پھر نہ ہی سمجھا یہ تو واپس مڑ گیا تے دل وچ خیال کردا جاندا ہے مینوں گندا سمجھ کے چھڈ چھڈیا نہیں آپ نے آواز مار کے فرمایا اوے پیچھے آیا جا چتو گنائے اسی گندیاں نو گل لا کے چنگا کرنے جاننے واپس آ
آپ نے مرید کر لیا ہاتھ بڑھ کے نماز نہ پڑھی جانی نماز نہ پڑھی جانی آپ نے وہ نہ پڑھی گل سن جتنے ٹائم ہو جائے نا جتنے ٹائم ہو جائے ہو سکے جی اذان تو بابا نماز نہ پڑھی جانی میرے کو آپ لوگ گل سن جتنے ٹائم ہو جائے نا نماز کا وہ تو کھلو کے اذان پڑھ دیں جتنے ٹائم ہو جائے وہ تو کھڑا ہو کے اذان پڑھ لو کیوں تیری سن کے کوئی پڑھ نہیں میں بڑی بڑی جلدی کرتا ہوں یہ نتیجے چھوٹ تر پیا رات پہ گئی تے چور آئی یہ ہوں نکلیا چوری واسطے چوری کی غلط نہ نکلیا چوری واسطے نکلیا وہ کسی نے کیا سی نہ میں جلدی کر یہ چور کیا بابا چوری کرنے واسطے تر پیا گھر لبدا پھرے کو میں امید کر لگے کوئی نمبر دار نہ کر رہی تے ٹپ کے اندر داخل ہو تجوری توڑ لی ادھا مال اس کٹ لیا ادھا اجے بیچ تے فجر دا ٹائم ہو گیا جے کوئی نال ہو نہ لو انہیں کہا دی اتھوں نکلو گھر جا کے پڑھ لیں گے سویر تک ٹائم میں بڑی دور جانا پر مرید سی غوث اعظم دا تے پیر فرمایا سی جتھے ٹائم ہو جائے اب بات نہیں سمجھی اگر اذان نہیں پڑھتا تے مرشد دا حکم نہیں لیندا تے جے پڑھ دیندا ہے سبحان اللہ وہ پھر آپ نہیں لیندا وہ اٹھ پڑا جنہاں نے گھر کھلوتا ہے گل نہیں سمجھے چوری دا کدی نہ کدے کدی کھلوتا تے ویچن تے پیر فرمایا کہ جتھے ہو جائے سبحان اللہ ذرا منظر سمجھ جسے نہیں سمجھ آیا میاں صاحب کا شعر پڑھ دوں تاکہ آپ کی بات میں سمجھ آئے یہ جی مجھے سبحان اللہ جمع کر کھولنا پڑے سبحان اللہ کون شعر پڑھ میاں دا فرماتے ہیں پھنس گئی جان شکنجے اندر جو ملنے گناہ رو کو ہن رو محمد کہ ہن لمے پر مرشد دا حکم سی اس اگر میری پاویں جان چلی جائے میں مرشد دا حکم مننا او تے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر او تے کھڑے ہو بابا سلام پڑھ بڑی توجہ اس اذان پڑھ دی اذان پڑھتے اذان مکمل ہو گئی اکھاں بند کر کے اذان پڑھتا رہا جب اذان مکمل ہو گئی ہن اکھاں کھولیاں پریشان ہو گیا نمبردار سنے پتراں دے ایندا کیڑا پا کے کھڑے ہوئے جان پریشان ہو گیا وہ تم مار دے مینوں اینے اکھاں کھولیاں پریشانی نال ویکھ گئی پر نمبردار ہاتھ بن کے کہنے لگا پیر جی پریشان ہو گئے کہنے لگا معافی معافی نہ بابا میں تو چور ہوں کہنے لگا جی معافی نہ کہنے لگا جی میں تو چور ہوں میں بالکل پیر نہیں میں چور ہاتھ بن کے نمبردار کہنے لگا ایمان نہ دسو کدے چوراں وی بانگا دتیاں میں بڑی دولت جانا کیا میرا یہ میرا بہت بڑا جملہ ہے کہنے لگا بابا جی آپ پیر و چور نہیں آپ نے فرمایا میں چور ہوں انہوں نے کہا کہ چوراں وی بانگا دتیاں آپ تہاڈی تجوری ٹوٹی ادھے پیسے بیچ کے بعد سب بتائی جاوے آپ کھا کے کہیں گے آدھے پیسے ادھے میں چور ہوں انہاں آگیا بابا جی گمراہ نہ کرو کہ جنہیں چوری یہ جڑا چوری پہ کرتا تھا جس تجوری توڑی ہے وہ چور سی پر جنہیں بانگ پڑی ہے اے کوئی ہو رے جس توڑی ہے جس مال کٹیا ہے
پر جس بانگ پڑیے اے کوئی ہو رے پریشان ہو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا اچھا اذان ہو گئی چلو پھر نماز پڑھ کے یہ جو انہوں نے کہا اذان ہو گئی نا ہو گئی چلو پھر نماز پڑھ کے چلو شام انہوں نے کہا پیر صاحب اذان کتنے ہوئی سی اذان کتنے ہوئی اس نے کیا انہوں نے کہا ہن نماز بھی ایتھے ہی ہوئے گی اب بات سمجھے کہ لوگ اذان ہو گئی لے ہم سبحان اللہ کہنا واقعہ پورا کروں میں بڑی تو دیتا نہیں کہ میرا حالات اسی لئے تو ذات نہ سمجھا اساں گل کے کرتے پہ اذان شروع ہو گئی ہن میں بڑی تو دیتا نہیں اور میں کیا نماز بھی ایتھے انہوں نے ریئیکشن چیک کرنا یس نہ سمجھے گل وہ ہن جو خوش ہو گیا کیوں ہو سکتا میں پہلے لے کے نکلتا نماز واسطے تو پتہ نہیں کتنے گلیاں کرنیاں میں نسنا پہلا تو سوکھا ہو گیا یہ جماعتی کھلون جب مگر نس جاؤں گا گل تو جو نہ سننا جاؤ وہ تو پلان تھا انہیں کہ جماعت کراؤں گے میں پچھوں نس جاؤں گا انہیں کہا زبردست صاحب پلیز کم ہیئر ان سائڈ پلیز آپ آؤ جماعت کرو نمبردار اگر پیر جی ایک گل ایمان نہ دسو یہ بڑا اذان کنے پڑھی تھی آخر لگا کہ اذان میں پڑھی تھی او لگا میں جماعت بھی آپ ہی کرواؤ گے جماعت بھی آؤ اس بیچارے کے لیے آپ نہ پڑھی میں کہتا سمجھا کہ کھڑے ہو کے اجازت لے کے جماعت نہ پڑھی تو جانا جاؤ سنیں ایک لگا پریشان ہو گیا ہوں کی طرح میں تو پڑھی نہ ان لطران دے ڈر تو نا مار دے ڈر تو مسلح تے کھڑا ہو گیا لیکن اس مسلح تے کھڑا ہومن میں بھی ایک ٹچ سی جناب اس مسلح تے کھڑا ہومن میں بھی ایک ٹچ سی اور ٹچ اے سی جناب اندے ذہن وچ پورا عقیدہ سی عقیدہ اے سی کہ اذان کیڑی میں آپ
سے یہ پڑھتی ہے میں بڑی کھڑو انہوں نے تار مل گئی یہ مسلم نے کھڑا ہو گیا ادھر حضرت عبد القادر جیلانی ساڈا یار نہیں والا کوئی بندہ بیمار سی بابا جان انہوں نے یار چیزی صاحب سانو بندے بڑے بڑے گھیرے پانے میں کہا کی گھیرے پانے انہوں نے کہتے جی سانو خالی دس اللہ وڈا کہ پیر وڈا ہے اگوں نے جی اللہ وڈا انہوں نے پھر بڑے تو منگی دے تے کی جواب دیں گے میں کہا یہ بڑا سادہ جواب ہے میں نے کہا لگی وہ کیوں میں کہا جس کے کول آوے تینوں دسیے نا جواب کے کہنے لگے کی جواب ہے دسو پھر میں کہا بڑا سادہ جواب ہے بڑا اللہ ہی ہے تے دینا بھی اللہ ہی ہے پر جنے دینا ہے نا اونے آکھیا 100 مانگو اللہ انہیں تے تسی سبحان اللہ نہیں آکھے میں بڑی زیادہ چاہ لگا میں کہا حضرت اب میں آپ کو آگے لے کے وہ حضرت عبد القادر جیلانی ساڈا یار نہیں والا مرشد آپ کو پتہ ہے جماعت کے لیے سفیدی شرط ہے آسمان فجر کی جماعت کے لیے فجر کی جماعت کے لیے آسمان پر سفیدی شرط ہے وہ جدوں کڑیاں نہ ہوندیاں اودوں لوگ کیویں پڑھدے ہیں وہ ایسے جدوں دوار ہو نا آسمان دی سفیدی اجے رات آئی حضرت عبد القادر جیلانی اٹھے فرمایا آؤ بھائی جماعت کرائیے مرید بن کے کہنے لگے مرشد اجے رات ہے تھوڑی سی تاخیر کر لو آپ نے فرمایا اج چھتی پڑھ لو میرا ایک مرید پھنس گیا جے چھتی پڑھ لو اج ذرا چھتی پڑھ لو کوئی ساڈا ایک پھنس گیا جے اج چھتی پڑھ لو میرا ایک اور خدا دی عزت دی قسم یہ جڑا ساڈے یہ جڑا غوث اعظم دے مرید پھسدے نہیں اودے وچ ٹچ ہے جناب کہ غوث اعظم ساڈا یارویں والا مرشد اپنے کسے مرید نو پھسن ہی نہیں دیندا یہ عقیدہ ہے ہمارا اور ہم کبھی پھنسے بھی نہیں نہ ہمارا مرشد پھستے نہیں میں بتاتے میں کسے میرے پاپی ہیں کیسے ممکن ہے کہ تواڈے ولی تسی آندے جی اللہ دے ولی ساڈے اے جفی پاندے نے تے علم دے چھڈدے اے کیویں ممکن پڑھیا بھی نہیں بندے تے جفی پا کے دے چھڈدے کیسے ممکن ہے میں کہتا بڑی سادی جی مسلمان پر کرنا سوکھی ہو گئی اوکھی گئی نہیں تینوں میں سمجھا بھی سکتا میں نے کہنا لگا کس طرح میں کہ پوچھی ذرا پیڑی جو ہے میں سمجھا انہیں اور یہ چیز جڑی ایسی میرے لیے کر دی اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ دی برابری کرے انہیں نال پیڑی شکل ہی کسی دی رنگ دا سیاہ کالا ہوئے حضور نال محبت کرتا ہوئے نام بلال ہوئے انہیں نال سونا ہی کوئی بڑی مہربانی نال میں لیا اللہ پوچھی میرے لیے کرنا انہیں کر لی میں فوٹو کھینچ کے میں کہا تیرے کو ہے تو موبائل مارا گیا وہ کیوں موبائل کٹ کے بتایا میں کہتی بلوٹوتھ آن کر اس بلوٹوتھ انہیں جناب انہیں بلوٹوتھ آن کر لئی میں کہا ہوں بڑی تو رچا میں ہوں توجہ رکھی تو کہتی بلی دیندے کچھ نہیں کیویں دے سکتے ہیں بغیر واسطے دے کیویں دیندے نے میں کہا اللہ بلوٹوتھ آن کر انہیں کر لئی اچھا فوٹو سی میرے موبائل وچ میں بس ایک بٹن دبیا میں آکھیا آ گئی مینوں کہن لگا آ گئی میں کہا لکھ لانا میرا چل تینوں اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی انگریز جڑی شے بناوے انگریز جنوں شان دے او بغیر وسیلے دے چل لیندی ہے تے جنوں شان اللہ دی دینے سمجھ آ گئی وہ بغیر تار تو ادھر چلی تے میں کہ اے وی اچھا تے کا ہور پاواں تے سبحان اللہ کو حضرت غوث اعظم ادھر کھڑے ہیں تے ادھر آواز اسی پہلا لوکاں نوں سمجھاندے سا آواز وہاں کی جہاں آ رہی تھی تے بندے نے کیا ممکن ہے اوتھوں دی آوازاں ایتھے آندیاں ہن تے گل ہی بڑی سوکھی ہو گئی جی میں سر ٹیلی فون دی مثال دے دی اے بولن تارے وچ ہن اگلا تاراں بھی کڈ دتی ہیں سبحان اللہ سبحان آپ کسی کو سمجھ لیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آئے سبحان تارا بھی میں کہ رشتے دار ہے دور دور کے اندر چوچا بدری میری پھپھی رہتی میں کہ اچھا جا نمبر ہے ہاں میں نمبر لا کے میں گل کر ادھر بی پی ہیلو کیتا تے میں پھڑ لیا آواز آ گئی میں نے کہنے لگا آ گئی میں کہ بڑی توجہ نال گل آواز آ گئی کہندا آ گئی میں کہ چوچا بدری تیری پھپھی دی آواز ایتھے انگریز دی اجازت نے پہنچا لئی میں نے
مولوی صاحب تانوں گل سمجھ نہیں آئی ایندے وچ سنگ ہے او دا تعلق تے ایک سیارہ چھڈیا اینا اے اوتر کل دے اگو او اوتر کل دے او میں کہ میں وی دے ہوئی جانا اللہ دے ولیاں وچ وی عشق مصطفی دی سم ہوندی ہے اے اوتر کل دے اب اللہ سمجھ یہ کھڑا ہو پھنس گیا نماز اس کرے پڑھی نہ کھڑا ہو کے نا پریشان ہو کے لو مرشد اللہ علیہ ہم سنی جتنے بھی گناہگار ہوں اللہ کی قسم یہ عقیدہ ہم نے بڑا پکا ہے سانو جدوں بھی مصیبت پیندی ہے نا سانو مالک کی یاد آ جاتی ہے اے پھسیا ہی ہوں اے نے منہ کر لے بندہ کر جدر کے اندر سون والے آ گئے او پیرا دیا پیلا تے میری عرض سنی کر کے کر دے بس نے ساتھ مارے آپ سبحان اللہ کہ تمہیں واقعہ آپ کو یہی کہتا تھا پیر بابا جان شرط پر شریف والے نام انہوں کا میاں شیر محمد شیر ربانی رحمۃ اللہ شرط پر شریف والے میں بڑی دولت جانا گیا ان کو تو شاید نام پتہ ہو آپ جانتے ہیں کیونکہ بلی بلیاں نو جانتے ہو ان کا آپسی رشتہ ہوتا میں بڑی دولت جانا آپ کا ایک مرید آئی مرید بڑا خاص وہ نہیں کہتے نا سکھاں والا سیٹنگ ہو سکھاں والا سیٹنگ ہو وہ مشورہ کر کے نکلیا اس بی بی نے رات کا ٹائم دیتا سکھ دی اس اگر رات نو آئی میرا سردار پہلے سے جاسی تے تو آ جائے تیار ہو گئے رات کو گیا نا اس ویچا اس سردار نے ہاتھ کرپان پھڑی دے آپ دے گھر جا کے تقریم لگے تو میں مرواؤ سی ہوں میں جانا تو میں پھڑ کے مار دینا ساری رات انتظار کرتا جاؤ وہ سردار نہ گیا اگلے دن گیا اس ضلع کی ساری رات میں کہنا تو ساری رات پہلے چلے ہے بول کے نا آپ دے بوئے تے پہلے چلے ہے میں کہا اپنے بوئے تے نا تو پہلے نہیں کیا اچھا 3 دن ایویں جاندا رہیا 3 دن اے جاندا رہیا چوتھے دن جدوں گیا اگوں سردار دروازے تے اے دل خیال آیا چلو گندا کام تو نہ ہو سکیا مرشد مگر نماز پڑھ کے چنگا کام کرنا میاں شیر ربانی تے مگر اس نماز پڑھی مرشد نے سلام پھیر کے فرمایا بیلیا اپنے ایمان دی حفاظت کریا کر او ساتھ روز روز سیکھنے کے بڑے آیا روز روز دیکھنے کے بڑھیا جانا اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا تو واقعہ مکمل کر رہا ہوں تار مل گئی مرید تے پیر کی تار مل گئی جنہوں تو سانا سمجھنا تو ہو رہے میں تو تار ملنا کیسے ہو ہاں جب تار مل جاتی ہے نا پھر بولتا کوئی ہے تے سنائی کوئی نہیں ہے اللہ کرے آپ دی بھی تار مل جائے یہ جو مرشد آپ کو بلاتے ہیں اپنے پاس یہ آپ کی تاریں ملاتے ہیں تاکہ تار مل جائے قدروں کا پتہ لگے جب سنیں تار مل ادھر حضرت غوثیہ تو ادھر مرید مسلح تھے ادھر پیر مسلح تھے بندے پریشان ہو گئے اگے والا بولی بھی نہیں جاتا یہ آوازاں کتھوں آئی جانی نماز مکمل ہوئی وہ ہوں اٹھیا انہوں نے بابا جی دعا بھی منگی یہ بیٹھ گیا دعا منگی ہوں اٹھیا وہ مگر ہی ہو چکا ہے اس آ گیا ہوں میرے گھر چھڈ کے آنا میں جانا رہا
میں کہی مصیبت کو پہ گیا چوری کرنا آ گئی انہیں کہا مہربانی کرو اپنے گھر لو میں جانتا نہ میں نکلیا سارا ٹبر انہوں نے مگر ہی ٹوٹ پیا پریشان ہون اج ایتھے تواڈے واسطے جناب آپ بات سے جملہ کہہ لگا جناب میں گھر جانتا نہ ایتھے ہی رہو وہ سارے کہنے لگے پیر جی جدو کوئی پیر پھڑ لئیے پھر چھڈی دا نہیں جب مرشد پڑھ لئیے پھر چھڈی دا نہیں ہوندا ہاں بڑی وجہ چاہنا یہ نہیں ہوندا کہ آپ دا پیر بھی ہوئے آپ دا سائیں بھی ہوئے تو دوجہ دے ختم بھی ویکھنے یہ ہو بڑا سونا دے ہوئے دماغ سونے پاویں ملن دا آسان نہ یار بٹانا ایتھے تو آنا اگلے دی سائیں کوئی چنگا ہو ختم کوئی چنگا ہو سائیں کوئی چنگا ہو سائیں کوئی چنگا ہوندا سجے کھبے نگاہ مارن والیاں نوں چنگا نہیں آندا سبحان اللہ سجے کھبے نظر مارنا لیا اج سجے کھبے ویندے اوندا اینج تے اوندا اینج تے اوندا اینج اللہ دی عزت دی گل تینوں سمجھ آن دی ضرورت ہے اللہ کرے تینوں سمجھ آ جائے جڑا تیرا مرشد ہے او اے جا کوئی ہے ہی نہیں سونے پاویں ملنا چاہو ایک شبی ہے سونے پاویں ملنا چاہو آسان نہ یاد بتانا ہاں سائیں کو چنگا ہوندا یار ہاں سبحان اللہ کی بات پوری کرو بابا جان اے نا پریشان ہو گیا انہیں بندیاں نوں میں گھر تک جان جوگا نہیں تے چلو انج کرنا انہاں نوں اوتھے لے جانا جن نے مینوں ایک زبان پڑھا کے امام کر چھڈیا سبحان اللہ انہاں نوں اوتھے لے چلنا جس مینوں ایک اذان دا حکم دے کے امام کر چھڈیا انہاں نوں لے کے حضرت غوث اعظم دے دروازے تے آ گیا آپ درس حدیث ارشاد فرماندے ہیں مرشدیاں اکھاں وچ اکھاں پیاں مرشدیاں اکھاں وچ اکھاں پیاں نگاہاں وچ نگاہاں پیاں ہن کوئی تصوف والا جان دے جدیاں نگاہاں وچ پیر دیاں نگاہاں پہ جان پھر عالم کی ہوندا اے مرشد جو نگاہ میں نگاہ پا لو اوہو اب آپ تو اس منزل کے راہ ہی نہیں نا اس سفر کے مسافر نہ بابا جان آپ جملہ سمجھ گئے ہو اکھاں وچ جدوں مرشد اکھاں پا لیندا نا کسی دیگر دی ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا آپ فرمان رہے ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا پورا یار تولا کی بن سی ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ چل میں گل ختم میں بات ختم کرنے لے کوئی نماز بھی پڑھی تے نال اپنا جو پروگرام بھی میں تو اچانک گرام کرنے میرے بالکل آخری جو بات یاد تو جان کیوں دیکھی جا مرشد نے کیا کیا فرمایا بڑا ناشتہ سے بڑا ناشتہ سے پڑھ پڑھ کے قریب کیتا ہے ہاتھ بن کے کہتے جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مر جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مر جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مل کے کہیں غوث اعظم سرکار میں اس دن گرامی قادر حضرت غوث اعظم بن سلسلہ قادری جو فیض و برکات بھی عطا فرمائے اور فیض بھی عطا فرمائے گرامی قادر دسنا صرف یہی چاہتا سا اللہ نے ولیاں کو لے آون چور تے ولی بن جاندے نہیں یہ بنانا جانتے ہیں بڑے واقعات نے حضرت غوث اعظم دے ایسے جن میں آپ نے چوروں کو قطب بھی بنایا ہے چوروں کو ولی بھی بنایا ہے بڑے واقعات ہیں یہ ولیاں جو دل ہاں ہاں لیکن ابو یہ سارے سنیاں دی بیماری ہے جی اسی سکا ابا ادو ماننے ہیں جدو مر جائے میں بالکل ختم کر دوں یہ ساری بیماری ہے اسی سکا ابا ادو ماننے ہیں جدو مر جائے ابھی جیلا ہے کبھی جاگا بھائی اللہ فرما دیا سنیاں عزت پانے واسطے بندے نوں مرنا پیندا
نہیں اب بات ہی سمجھے میں آسان کرنا زندے ابے نو اساں کدے پانی نہ پوچھیا تے مرے تو آکے تے ختم وچ ککڑ رکھا ہے ابا جی بہت شوق نہ کھاندے وہ اس ابے نو کھوا ابا راضی ہو تے اللہ بھی راضی ہو ہاں ہاں اساں جینا مرشد کرے نہ منے گی مرشد مار کے منی زندہ منو یارا تاکہ تمہیں فیض و برکات تمہیں حاصل ہو تمہیں کامیابیاں حاصل ہاں ہاں آپ کو اللہ نے کامل ہستی دی ہے اس کا خیر حاصل تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہستی ہے کہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کا نام کرتا ہے میں تو لاہور پھرنا نا تو میں ان لوگوں نے دسیا میں اسلام آباد کرنا اور میں کوئی کام شریف کا نام لیا تو میں نے میرے بیلی نے وہ کہیں کہ سرکار کو کرنا اور جناب پیشین کوئی کی تھی اور میں کیا ہونا کوئی ایک کی تھی آپ تک ایک پہنچی ہوگی میرے پیر نے تو ہر پیشین کوئی میرے پیر کی وجہ شہرت بنی میرے پیر کی تو ہر بات سچ ہوتی ہے میرا ہاں ہاں ادھر نہیں وجہ دی یہ اللہ نے ولی میں سمجھنا یہ وہ نہیں دستے جو ہونا ہوتا ہے یہ جو آدھے نے وہ کر دیتا ہے بابا جی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے یہ بھی بڑی عجیب ایک تو ہے کہ خبر کوئی ہونی تھی تو وہ بتا دی ایک ہے جو کہہ دیا وہ ہو گیا سبحان اللہ ہاں بابا میں نہیں آپ کیسے سمجھو گے اس کا میں ایک تو ہوتا نہیں ایک تو ہوتی ہے کہ کوئی بات ہونی تھی فار ایگزامپل اسے کہہ رہے کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ بتا دیا کہ یہ ہوگا ایک ہے جو کہہ دیا وہ تقدیر ہو گئی وہ آپ اس بات کو نہیں سمجھے میں آسان کرنے میں بڑا مقصد ہوں سبحان اللہ پر میں آسان کرنا میں بڑی درجہ لگا وہ بڑا عجیب ٹچ پہ گیا یار کہ ایڈا مزہ پا رہا میں اپنے آپ کہ چلو جنہوں نہ آیا ہو جا مینوں مزہ آیا نا میں سارے سواب کر دوں خالی کوئی نہ جائے تو مزہ لے کے میں تو اچانک حضرات سنے کسی کا کوئی دوست ہو کسی کا کوئی دوست ہو بیٹی ہو طلب ہوئے چنگا ٹیٹ وہ گزرے تو کہہ دیتے لوگوں کل یہاں پر نیا روڈ ہوگا کل یہاں پر نیا روڈ ہوگا ہوں وہ کہنا کہ چلو ہوگا پر اگر بیلی ہے وہ سنیا میرے یار آخے ہے اور بیلی ماں تو یار آخے ہے کہ کل ہوئے گا ہوں نہ ہوا تو علاقہ تو میرا دیا سی نا کہ ماں کا یار کیا کھڑیا سو کہ کل ہوا نہیں اللہ کرے بات سمجھے خدا دی قسم اللہ دی قسم اللہ دے ولی جدو کسی گل دے کہہ دے پورا ذمہ دار ہے اس گل دا اللہ دے ولی جدو کسی گل دے کہہ دے اے ہوے گی ہن اللہ خود فرماندا ہے جے میں انج نہ کراں تے مینوں ایندا بیلی کون آکھے اللہ پھر اوے کر دیندا ہے اللہ پھر اوے کر دیندا ہے اس دا پورا ذمہ دار ہے جناب کہ جے کہندے نے اوے ہو جاندی ہے کیونکہ اللہ کردا ہے اللہ بھیجی ہے نہ نہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں میں اس سے بڑا فکر آپ کو دیتا چلو تم نہیں لیا کہ میں پیش کر دینا جناب سنیں حالانکہ مجھے پتا ہے بندے بھی میں نہیں ہیں جی میں کہتے ہیں سونا مولوی دیکھا نہ ہو سبحان اللہ تو میں نظر لا دینی یار میں تو سننا بھی نہ پا کے میں بڑی دور جانا گیا بھی حضرت میں بڑی میرا نجبان بناوا رکھے میرا نجبان آپ کی خیر کرے ہمیشہ انہاں لباں دے ہمیشہ خوشیاں رہن انہاں خوشیاں نوں اللہ ہمیشہ عطا فرمائے تاکہ جدوں خوش خوش باہر جاؤ او جنہاں دیاں پوچھیاں بڑیاں انہاں نوں پتہ لگ جائے اللہ دے ولیاں کولے جاؤ تے غم دور ہوندے نے جو ہونا ہوتا ہے تقدیر میں وہ ایک الگ ایشو ہے ایک یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہہ دے میں آپ اس بات کو سمجھو گے تو مطلب آپ اس کا ایک ہے نا کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ بتا دیا کہ بھئی یہ ہوگا ایک کہہ دیتا جا ہو گیا یار ایسے سبحان اللہ آخری بیٹا بڑا جنہوں نہیں سمجھ آئی مقدر میں تھے 5 بچے اللہ مجھے دے گا حضرت علی کا مولا علی کا فرمان سنے مولا علی کا فرمان آپ سے کسی نے آخر
اگر میرے مقدر میں ہے مجھے مل جائے گا، میں مانگوں کیوں؟ سبحان اللہ حضرت علی نو کسی نے آخیا جناب میرے مقدر جو ہوئے گا مینوں مل جائے گا، میں منگا کیوں؟ مولا علی فرمایا منگیا کر، ہو سکتا ہے تیرے مقدر جو ہوئے منگے گا تے دیواں گا۔ تیرے مقدر میں نہ ہو کہ منگے گا تے دیواں گا۔ اچھا ہن سنیں، مقدر میں تھے 5 بیٹے، مقدر میں تھے، آ گیا بابا جی دعا کرتے ہیں مجھے اللہ نے میرے پاس نہیں ہے، آپ کشید بھی فرما دیں، غم نہ کر تجھے اللہ 5 دے گا۔ یہ تو اس کے مقدر میں تھے، ایک ہے کچھ بھی نہیں تھا کہہ دیا جا تیرے ہو گئے۔ آپ ابھی بھی لیول پر نہیں ہیں، آپ ابھی بھی لیول پر نہیں، آپ بات ہی نہیں سمجھے۔ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ بیٹھے حلقوں میں عبداللہ بہت ہے، میں پورا شیر پڑھا گا تو گالا نہیں ہوئی۔ ہاں میں بڑی درجہ نہ گرا گل حضرت بیٹھے حلقوں میں، یہ حلقوں نہیں میں اس پاسے جانا نہ چاہا، میں بڑی جلدی کروں گا، تجھے سبحان اللہ کو تو میں ٹچ پیش کرا دے چلی سبحان اللہ ایٹی مٹی سبحان اللہ استعمال کرتے کلا دے ٹچ نہ پائے انجا سبحان اللہ۔ اب حضرت بڑی مہربانی لو ہن آخری ٹچ دے لگا، بڑی محبت نہ سمجھانا چاہتے جانا کہ جو کہہ دیا جو کہہ دیا آپ اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو کہہ دیا ہاں یہ پتہ نہیں خان آنا کہ نہ کہہ دیا ہو گیا۔ میں بڑی درجہ لگ رہا میرے حضرت میں چارے پاسے ویندا پیا، میں چارے پاسے پیشین ہویاں ویندا پیا تے میرے ذہن وچ نال ہسٹری چل رہی، ہن جی ہسٹری دا پتہ ہی نہیں چل رہا کی پتہ کی لکھیا، جنوں پتہ ہی نہیں ہسٹری دا انہوں کی پتہ کہ کی لکھیا۔ سنیں میں ہن بڑی درجہ لگ سارے پاسے میری نظر دوڑ دی سارے پاسے تے میرا ذہن کام یہ ہوئی کری جاندا ہے کہ اے پاویں تقدیر وچ نہیں سی پر اے گل میرا یقین میرا وجدان میرا ایمان مندا ہے کہ جو آکھی جاندے نے اونے کری جانا ہے۔ ہو گیا جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اس پر میں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دوں، میں پہلا دسیا ایٹی مٹی دوبارہ جماعت کو کھول نہ پڑے، لیکن یہ میں دس دیا مینوں دوبارہ بھی سدو تو میں آ جاتا ہوں۔ میں ہوں اجازت نہیں لینا لیکن میں بابا جان کو تھوڑی دیر مان لگی ان کی وجہ میں تلاگان خطاب بابا تلاگان خطاب آتے اس دربار ہے جو میں لے کے گئے میرے دوست میں آدھے یہاں جو مانگو مل جاتا ہے نا بڑا خوش ہوا میں کہ بابا کی مل رہا ہے یہ لوگ اولاد مانگتے ہیں اولاد مل جاتی ہے رزق مل جاتا ہے۔ میں کہا نہ میں نے شاما کی ضرورت نہ پریشان ہو گیا ہاں تو کی لینا ہے میں کہ وہ لینا ہے جہے خاص خاصا دے دیں یہ آپ کے لیے جملہ ہے یہ تو خالی گڈیاں کو جی منگتا آیا کرو اور بھی بڑی شاما ہاں بابا یہ تو بندے بڑے عجیب ہو گئے ساڈے یار یہ لوگ دلوں نیت کر کے آنے نے سانو روٹی روٹی کی چیز ہے تو لگ بھی جانی ہے یار وہ شے منگو کہ خاص خاصا دے دے بابا ٹچ ہے آگے نہیں بابا یہ آگے کتوں ہی سوچ کے آنے بابے اور آخر بابا جی گڈی بڑی بابا جانی کوٹھی بڑی لگ جائے وہ کیوں مانگتے جی جی اتنے ہی رہ جانی وہ کیوں نہیں مانگتے جی نہ جائے یہ سارے بندے بڑے عجیب میں بڑا عجیب آدمی میں مگر لگا یہ شاما میرے بات چاہیے ذرا مجھے یہ شاما نہیں چاہیے مجھے میری ضرورت نہیں ہاں یہ تو مجھے مل ہی جانی ہے لیکن رہ یہی جانی ہے تو پتا جب بولنا شریف کیا میں بولنا شریف کیا آج میں آسانی حاضری دے گیا اتنا میں لمبے لمبے ساہ لینا کیونکہ میں نے بابے فرید کو کٹ پیا سی یہ اوٹی میں فرید سے کھلو گے نا داتا سب جانے لمبے لمبے ساہ لیتے ہیں۔ اب آپ کو کیا پتا ہے اسے کیا ملتا ہے لیکن اسے ملتا ہے جس کے اندر اسٹور کرنے کی کیفیت ہو جن میں اندر بھی کوئی انجن ہوگا نا کھینچنے والا اندر بھی کوئی کھینچنے والا ہوگا نا سبحان اللہ کہ میں فکرہ پہنچ جائے سبحان اللہ میں اتوں وہ شہر رہنا میں آخر اللہ کرے اور سمجھ آ رہے اللہ دیا بلیاں خالی کوٹھیاں گڈیاں واسطے نہ رکھو نہ بولو عشق مصطفیٰ لے لو ان سے عشق خدا لے لو ان سے محبت آل بیت لے لو یہ لے
لو خدا کی قسم تمہاری نسلیں سنور جائیں گی، یہ لے لو تمہاری عاقبت سنور جائے گی۔ خدا کی دنیا کی دنیا وہ کسی شعر لکھے تھی، تم سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ میں 100 سوال تو بابے بیجر پیرو جا کے آتا بابا جان دعا کر میں گڈی لگ جائے، بابا جی دعا کر کوٹھی کیوں نہیں آتا، حضور آپ ہی مل جاؤ، تو جو مل گیا تو سارا کچھ آتا نہ سمجھے یار، آپ مل جاؤ، آپ مل جاؤ، کسے لکھا جی ہر روئے بدے رد جا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ۔ مہربانی کر کے پڑھو چلیے روئے بدے رد جا اور کیا چاہیے مل گئے۔ آخر میں یہی درس یہ میں گلاں کیتیاں انہاں دا اخیر مفہوم یہی کردا پیا سمجھانا، آخر تک یہ ہوئی ہے کہ اتھوں عشق مصطفیٰ لے جو تھوڑا فائدہ ہو اتھوں حضور دی آل بیت دی محبت لے جو، اتھوں اللہ نے بنیاں دا پیار لو، انہاں کو آ کے انہاں دے قدم چوم کے ہاں ہاں یہ بھی پتہ پانا میرا کتاب ہے او حضرت بابے آدم جو میں کرتا نور حضرت آدم علیہ السلام دا مٹھیا ہے نا، نور ہے نا حضرت آدم علیہ السلام دے مٹھیا، وہ وجہ کی ہے علماء بیٹھے پہلے پوچھتے چاہیے فرشتے مگر پھرتے ہیں، وہ پھر عرض کی یا اللہ انہوں نے میرے سامنے لیا، فرمایا اللہ نے فرمایا نور ہے میرے مصطفیٰ کا پشت، انہوں نے میرے سامنے لیا، وہ نور آ کر بابے ہونے کی پریشانی ہے، وہ فرشتے ایڈے پیار نہ دے دیا کہ آدم نے کہنا پہ گیا کہ مینوں بھی وکھا جی نہیں ایڈے پیار نہ دے نہیں ہے وہ اللہ نے انگوٹھے ظاہر فرمایا، انگوٹھے بابے ہونا چومے انگوٹھے، وہ میں ایک انہوں سمجھائی میں کہ بابے ہونا انگوٹھے چومے، وہ میں نا مولوی صاحب بات نہیں سمجھے، میں کہتا بابے ہونا انگوٹھے نہ چومے، بابے ہونا بچنا نور چومے ہیں، سبحان اللہ۔ میں کہ ہن پکا نہیں میں تینوں بسا لیا، میں نے کہنا ہے بابے ہونا انگوٹھے نہ چومے ہیں، انہاں انگوٹھیاں دے وچلا نور چومے ہیں، میں کہ لے ہن پکا نہیں نسی نا اجی بھی قبر نہیں چومدے، قبر دے وچلا پیر چومنے میں پنجر پیر سرکار دے قدم چوما، ہن دے پنجر پیر سرکار دے قدم چوما، میرے تے بالکل فتوا نہ لائی، اچھی وچلا عشق چومنے ہم اس عشق کو چومتے ہیں، ہم اس کیفیت کو چومتے ہیں، اس محبت کو چومتے ہیں۔ تو گرامی حضرات آخر یہ گل ذہن وچ رکھنا، میرا یہ درس ہی سمجھ لو، یہ درس ہی سمجھ لو تواڈے واسطے، اج دی گفتگو دا یہی درس ہے، اتھوں گڈیاں کوٹھیاں نہ منگیا کرو، یہ آستانے گڈیاں کوٹھیاں واسطے نہیں، اونج گڈیاں کوٹھیاں دیندے بھی نہیں، لیکن ایک گل دساں اتھوں عشق لے جاؤ تواڈی نسلاں سبر جاندیاں، فآخر دعوانا الحمدللہ۔